لائق تکریم سامعین و سامعات، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس خالق کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے اور اس انسان کے اندر جو خواہشات، جو ضروریات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات اور ان ضروریات کا نظام بھی متعارف کروایا ہے۔ انسان کی ضرورت پانی کا استعمال ہے، تو رب تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زمین کی تہوں میں پانی کے ذخائر کو رکھ دیا اور ان ذخائر میں کمی کو پورا کرنے کے لیے آسمانوں سے بارش کے نزول کا نظام متعارف کروا دیا۔ انسان کی ضرورت خوراک کھانا ہے، خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے زمین میں پودے اور پھلوں کو اگا دیا۔ انسان کی ضرورت اپنا دنیا میں ہم سفر کی طلب ہے۔ خالق کائنات نے انسان کے لیے شادی کا نظام متعارف کروا دیا۔ الغرض انسان کی ضروریات، انسان کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نظام بھی عطا فرمایا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے انسان کے رزق کی ذمہ داری خود اٹھائی، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے لی ہے۔ ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کا رزق اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے۔ جتنا اس خالق کائنات نے انسان کا رزق لکھا ہے اتنا رزق انسان کو مل کر ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ انسان کا جتنا رزق رب تعالیٰ نے لکھا ہو اس مکمل رزق کو انسان استعمال کرنے کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے، صرف اس حصول رزق کے لیے راستے ہمارے پاس دو ہیں۔ ایک راستہ وہ حلال اور جائز راستہ ہے جس کی دین اسلام نے تعلیم دی ہے، اور دوسرا راستہ جس سے دین اسلام نے منع فرما دیا ہے۔ یہی انسان کا امتحان کہ رزق انسان کو ملنا ہے، مگر انسان اس رزق کو حاصل کیسے کرتا ہے، یہی انسان کا دنیا میں امتحان ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک آدمی ایک مریض کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اسے ایسی بیماری لگی، اس بیماری کے علاج کے لیے باہر کے ملک اسے لے جایا گیا، وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، علاج ہوا، اور اس کے علاج پر 2 کروڑ روپے لاگت آئی۔ واپس پاکستان پہنچا تو اسے دل کی مرض لاحق ہو گئی، یہاں پہ ہسپتال میں داخل کرایا، 2 لاکھ روپیہ یہاں پہ خرچ آ گیا، اور ٹھیک اس کے 1 دن بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ 2 کروڑ 2 لاکھ روپیہ جو اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، عمومی طور پر تو ممکن تھا شاید 2 کروڑ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی 50 سال لگ جائیں، لیکن جو اس کا لکھا ہوا تھا رب تعالیٰ نے 1 مہینے میں اس کو عطا کر دیا۔ اور اسی کے برعکس ایک وہ مریض جو ہسپتال میں وینٹیلیٹر پہ ہے، جس کی سانس تو چل رہی ہے لیکن نہ وہ کوئی چیز کھا رہا ہے نہ کوئی چیز پی رہا ہے، اگر کوئی چمچ کے ساتھ اس کے منہ میں پانی کے چند قطرات کو ڈالتا ہے، وہ پانی کے قطرات بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس کا رزق جو لکھا ہوا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، صرف جتنی سانسیں لکھی تھیں وہ سانسیں اپنی مکمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو یہ تعلیم عطا کی ہے کہ اگر انسان اللہ کے نام پر دنیا میں کسی برائی کو چھوڑ دیتا ہے، خالق کائنات اس برائی کو چھوڑنے کے عوض میں وہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب مسلمان دین اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روم سے چل کر مکہ میں آئے، اسلام قبول کیا، 7 کاروبار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، جاؤ مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ مکہ سے نکلنے لگے، مکہ کے رؤساء امراء سردار آ گئے، کہا صہیب اگر مکہ کو چھوڑنا ہے
تو پھر جو مکہ سے کمایا ہوا مال ہے وہ یہاں چھوڑ کر جاؤ، اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے لیے اس مال کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ مقصد عظیم تھا، مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی فرما برداری تھی۔ اس مال کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یہی صہیب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچتے ہیں، کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے صہیب گھاٹے کا سودا کر کے نہیں آیا، خسارے والا معاملہ کر کے نہیں آیا، تو نفع مند تجارت کر کے آیا ہے۔ تو نے دنیا کے مال کو اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی منشا پر چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کائنات نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن کریم کی آیت کو نازل فرما دیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں وہ خوش نصیب افراد ہیں جو اپنے مال کو فروخت کر دیتے ہیں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ گویا کہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ رب العالمین نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عزتوں سے نواز دیا۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو انسان اللہ کے لیے کسی برائی کو چھوڑ دیتا ہے، جو کسی شبہ والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو دنیا کے اندر بھی بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کون واقف نہیں؟ مکہ میں مال کو چھوڑا، ہجرت کی، مدینہ میں پہنچے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مواخات قائم ہوئی۔ سیدنا سعد نے کہا میرا کمایا ہوا مال، آدھا مال رکھ لو، میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ مگر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے سعد، مجھے منڈی کا راستہ بتاؤ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں آپ کا کمایا ہوا محنت سے مال وہ نہیں لوں گا، میں خود منڈی میں بازار میں جا کر محنت کر کے مال کو کماؤں گا۔ مال کو کماتے رہے۔ ایک دن گھر سے باہر نکلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی بھی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن آپ نے شادی کر لی ہے، اب دیکھیے یہاں پہ ایک معاشرتی برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر قائم ہے اس کا بھی ذرا ازالہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی نے شادی فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہی نہیں، بلایا بھی نہیں۔ یہاں پہ اگر محلے میں کسی فرد کو نہ بلایا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی رشتہ دار کو اگر نہ بلایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے بغیر نکاح کر لیا، میرے بغیر شادی کر لی، میرے بغیر ہی سب کام کر لیا، مجھے دعوت نہیں دی، فلاں کو دعوت دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ خوشی کا اظہار فرما کر اپنے پیارے صحابی کو مبارکباد بھی دی اور ساتھ کہا پیارے عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا،
خواہ ایک بکری کو ذبح کر کے ہی ولیمہ کر لینا۔ یہی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، وطن کو بھی ترک کر دیا، مال کو بھی چھوڑ دیا تھا، یہی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں ان قربانیوں کا بدلہ ایسے دیا کہ سامنے ساری دنیا کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، افطاری کا وقت ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، پوچھا عبد الرحمن اب تو افطاری کا وقت ہے، آنکھوں سے آنسو کس لیے آ گئے؟ کہا یہ ساری نعمتیں میرے پاس پڑی ہیں، یہ نعمتیں تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی تھی، دنیا کا وہ شہزادہ انسان تھا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس تھیں، مگر جب آخری وقت آیا شہید ہوئے اور انہیں کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر میسر آئی، اور وہ چادر بھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ سر کو بھی ڈھانپ دیا جاتا، پاؤں کو بھی ڈھانپ دیا جاتا، چادر بھی چھوٹی تھی، سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر مبارک ننگا ہو جاتا۔ کونین کے تاجدار کی نبوت والی زبان نے ارشاد فرمایا، پیارے صحابہ اس کپڑے کے ساتھ سر کو ڈھانپ دو اور اس میرے پیارے مصعب کے پاؤں پر گھاس کو لا کر ڈال دو۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، پھر کائنات کے رب نے انہیں کتنا مال عطا کیا، دنیا کے اندر کتنا مال عطا کیا۔ 4 بیویاں تھیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی، بیویوں کو جو وراثت میں 8واں حصہ ملا، اولاد موجود ہو تو بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے وراثت میں سے، اس 8ویں حصے میں سے 4 بیویوں میں سے ہر ایک بیوی کو 80,000 دینار ایک بیوی کی وراثت میں آئے، اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وراثت میں 3,000 بکریوں کو چھوڑا، 100 گھوڑے کو چھوڑا اور 1,000 اونٹ کو وراثت میں چھوڑا۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے پہلے قربانیاں دی ہیں، جو رب کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس انسان کو دنیا کے اندر بھی وافر مال بھی عطا کرتے ہیں اور اس کے مال کے اندر برکتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر ایک بڑا ہی نوجوان کا پیارا واقعہ لکھا۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ نماز اگر ہم نے نہیں پڑھی، کیوں؟ کام کر رہا تھا، ہم نماز کو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کام ہے، ہم نماز کو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کام ہے، کام میں مصروف تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کام کو کہتے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نماز میں مصروف ہوں، نماز میں مصروف ہونے کا وقت ہے۔ انہوں نے ایک یورپ کا واقعہ نوجوان کا لکھا، جب وہ نوجوان اس نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو قبول کرنے کے چند دنوں بعد وہاں پہ کسی ایک فیکٹری کے اندر، ایک کمپنی کے اندر سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت آتی ہے، اس کا اشتہار آتا ہے۔ تو یہ نوجوان اس نے بھی اپنے کاغذات جمع کرا دیے، انٹرویو کا دن تھا، لوگ آتے تھے، نوجوان غیر مسلم بھی مسلمان بھی اپنے انٹرویو دے رہے تھے۔ یہ جس نے اسلام قبول کیا تھا، جب یہ انٹرویو دینے کے لیے اس کے باس کے پاس گیا، اس نے بہت سے سوال کیے، اس میں ایک سوال کیا، آپ شراب پیتے ہو؟ کیونکہ وہاں تو عام تھی، سب پیتے تھے۔ اس سے پوچھا، کہا شراب پیتے ہو؟ کہا شراب نہیں پیتا۔ کہا شراب کیوں نہیں پیتے؟ کہا اس لیے شراب نہیں پیتا کیونکہ جس دین کو میں نے قبول کیا ہے اس دین اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دیا ہے، میں اس وجہ سے شراب نہیں پیتا۔
اب اگر چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کی شرط ہو کہ یہاں پہ وہ رکھا جائے گا جو شراب پیتا ہو، لیکن اس نوجوان نے اپنی ملازمت کو نہیں دیکھا، اپنی ملازمت کو ترجیح نہیں دی، اپنی ملازمت پر سچائی کو ترجیح دی، دین اسلام کی حقانیت کو پریفر کیا۔ دوسرا اس نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ شراب تو تم نہیں پیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتاؤ کیا تمہارے لڑکیوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے یا کہ نہیں ہے؟ اب یورپ کا ملک ہو، یورپ کا ماحول ہو، کون سا نوجوان ہوگا جو اس بیماری سے پاک اور مبرہ ہوگا؟ اس نوجوان نے کہا میری کسی لڑکی غیر محرم کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا کیوں؟ کہا جس دین اسلام کو میں نے قبول کیا ہے اس دین اسلام کے اندر غیر محرم عورت کے ساتھ دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ کہا جاؤ۔ اس نوجوان نے سمجھا سوال ایسے تھے، اب مجھے تو کوئی نہیں رکھے گا، کمپنی غیر مسلم کی ہے، انٹرویو لینے والا غیر مسلم ہے، لیکن اس نوجوان نے سچائی کو ترجیح دی، دین اسلام کی حقانیت کو ترجیح دی، دین اسلام کی حقانیت پر اس ملازمت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ آخر جب رزلٹ آیا، فہرست لگی، اس فہرست میں سب سے اوپر اس نوجوان کا نام تھا۔ پھر اس نوجوان نے جا کر اس باس سے پوچھا جس نے انٹرویو کیا تھا کہ آپ نے تو اتنے تلخ سوالات کیے تھے، مجھے کیوں رکھ لیا گیا؟ کہا میں نے اس لیے آپ کو ترجیح دی، آپ نے کہا میں شراب نہیں پیتا، لوگ جتنے بھی آئے وہ شراب پینے والے تھے، شراب پینے والے کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، اور یہ جو سیکیورٹی کا کام ہے یہ معاف دماغ والا نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جو ایکٹیو ہو، جو نشیط ہو، جو چست ہو، اس لیے میں نے آپ کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری یہ وجہ ہے کہ آپ نے نوکری کو نہیں دیکھا، آپ نے سچائی کو دیکھا ہے، آپ نے سچ بولا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سیکیورٹی وہ انسان کرے جو سچ بولنے والا ہو، ہمیں اس پر مکمل طور پر اطمینان ہوگا۔ آج بھی ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، نوکری کے حصول کے لیے کوئی رشوت دے رہا ہے، نوکری کے حصول کے لیے کوئی غلط کام کر کے غلط کاغذات کو غلط ڈاکومنٹ بنا کر وہ پیش کر رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس غلط کام کی بنیاد پر جو ملازمت کروں گا، اس کی جو مجھے پے آئے گی، تنخواہ آئے گی، وہ میں کیسے استعمال کروں گا، اور جب وہ حرام کی کمائی میرے پیٹ میں جائے گی تو پھر مجھے اطمینان، سکون، راحت کیسے مل سکتی ہے؟ اور آج یہی وجہ ہے، راستے دو ہیں، رزق ہر انسان کا رب تعالیٰ نے لکھا ہے، یہ اب انسان پہ منحصر ہے کہ انسان اسے حاصل کیسے کرتا ہے۔ اب یہ انسان نوجوان جھوٹ بولتا تو شاید اسے پھر بھی رکھ لیا جاتا، مال اس کو پھر بھی مل جانا تھا، تنخواہ پھر بھی لگ جانی تھی، لیکن وہ راستہ غلط ہو جانا تھا۔ اس نے راستہ درست استعمال کیا۔ جب راستہ درست استعمال کیا، دین اسلام کی حقانیت کا اظہار کیا اور سچ بولا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا تھا وہ اس کو عطا کر دیا۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، بے شمار قرآن کریم کے اندر وہ مثالیں موجود ہیں کہ جس نے بھی دنیا کی زندگی کے اندر حرام کام کو، غلط کام کو، شک والی چیز کو، شبہ والی چیز کو چھوڑ دیا اور اس کے مقابلے میں حق والی چیز کو لیا، جائز چیز کو لیا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ صاد اس کا مطالعہ کیجیے، آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک، جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔
اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، کس کام کے لیے؟ خوشنمائی کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، روب دبدبہ جمانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے رکھے تھے۔ ایک دن لوگوں سے کہا میرے پاس گھوڑوں کو لے کر آؤ، گھوڑے کو لائے گیا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جہاد والے گھوڑے ہیں، کبھی ان کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کرتے کرتے گھوڑوں کے اندر مصروف۔ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، جو اس وقت تھا ان کے زمانے میں، ان کی شریعت میں عصر کی نماز کا وقت۔ یہ تفسیر القرآن کے اندر حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر القرآن تفسیر کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ عصر کی نماز کا وقت وہ چلا گیا، یہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہے، ایک دن ایک نماز کا وقت وہ چلا گیا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نماز کا وقت نکل چکا ہے، اپنے آپ کو کوسا اور گھوڑوں کو منگا کر اللہ کے راستے میں ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا اپنی شریعت کے مطابق۔ کس لیے؟ کہ ایک نماز رہ گئی، ان کی وجہ سے میں ان کے اندر مصروف تھا تو میری نماز رہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا صلہ عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے سلیمان سن، میں نے اپنی مخلوق ہوا کو تیرے تابع کر دیا ہے، جہاں پہ تو نے جانا ہو اس ہوا کو کہہ دینا ہے، کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں، آج کے حوالے سے، آج کے اعتبار سے کسی جہاز کی ضرورت نہیں، کسی گاڑی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس ہوا کو آپ نے کہنا ہے، ہوا آپ کی بات مان کر جہاں آپ کہیں گے وہاں آپ کو لے جائے گی۔ جب انسان اللہ رب العالمین کے لیے کسی چیز کی قربانی دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، مکہ میں مال کو چھوڑ دیا، اولادوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بنے بنائے گھر چھوڑ دیے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔ اللہ رب العالمین نے پھر کتنی عزت عطا کر دیں ان کے حق میں، ان کی شان میں قرآن کریم کی آیات کو نازل فرما دیا۔ صرف یہی عزتیں نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مشرق و مغرب کی دنیا کو، زمینوں کو، ممالک کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ماتحت بنا دیا۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے واقعے کو قرآن کریم کے اندر 12ویں پارے میں پڑھ کر دیکھیں۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، عورت برائی کی دعوت دیتی ہے۔ اس وقت کا زمانہ دیکھیں، لوگوں کا ذہن دیکھیں، ماحول دیکھیں، معاشرہ دیکھیں۔ آج معاشرہ اس سے الٹ ہے، عورت برائی کی دعوت دے رہی ہے، مرد اس برائی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، اور اب مرد بھی برائی کی دعوت دیتے ہوئے سوشل میڈیا پہ اور دیگر مقامات پہ مرد بھی برائی کی دعوت دے رہے ہیں اور خواتین بھی برائی کی دعوتیں دیتی ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک عورت نے برائی کی دعوت دی، اور عورت بھی کوئی عام عورت نہیں ہے، اس وقت کے اعتبار سے سردار عورت ہے، بڑی عورت ہے، لیکن وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس سے پہلے کہ جب اس نے دعوت دی وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جب اس عورت نے دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کس لیے؟ فرمایا قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ کے لیے اس برائی کو جو کہ میسر آ چکی ہے، ذرائع سب موجود ہیں،
کیونکہ انہو ربی احسن مثوائی، اس اللہ رب العالمین نے مجھے عظیم مقام پر فائز کیا ہے، اس اللہ سے ڈر کر میں اس برائی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ سے ڈر کر اس برائی کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی، اللہ رب العالمین نے مکمل ایک ملک کا حکمران بنا دیا۔ یہ ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ جو انسان حرام چھوڑتا ہے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے حرام کو چھوڑ دیا شاید میرا رزق کم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جو رزق اللہ رب العالمین نے انسان کا لکھا ہے، جہاں پہ لکھا ہے، جتنا لکھا ہے، جس قدر لکھا ہے، جس طرح کا لکھا ہے، اسی طرح کا ہر انسان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے خود وعدہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ذمہ داری رزق کی میری ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس طرح اظہار فرما دیا کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی اعتماد، اطمینان اور یقین کی بات ہو سکتی تھی کہ ہمارا اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد ہوتا، اور اس اعتماد، اطمینان اور یقین کا اظہار ہمارے کاروباروں کے اندر نظر آتا۔ ہم حرام کے کام کو چھوڑ دیتے، ہم سود کے کام کو چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، ہم حرام کے ذرائع سے وہ رزق حاصل کیوں کریں؟ اور آج یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، پہلے بھی ایک تو مرتبہ کہہ چکا ہوں، پاکستان کی معیشت آج سبھی رونا رو رہے ہیں، اور آج نہیں 75 سالوں کے اندر رونا ہی رونا رہا ہے۔ یاد رکھیے، پاکستان کی معیشت اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی، ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی، جب تک ملک پاکستان کی معیشت سے سود کا خاتمہ نہ کیا جائے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے IMF کی غلامی قبول نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ امریکہ کی غلامی قبول کریں، آپ IMF کی غلامی قبول کریں، آپ چائنا کی غلامی قبول کریں، آپ جاپان کی غلامی قبول کریں، آپ ترکی کی غلامی قبول کریں، آپ کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ معیشت کی بہتری کا ایک ہی راز ہے جو 1450 سال پہلے کونین کے تاجدار کی زبان نبوت سے ادا ہو چکا تھا کہ سود کا خاتمہ ہو۔ سود کا خاتمہ کر کے زکوٰۃ کے نظام کو متعارف کرا دو، پھر دیکھنا ملک پاکستان کی معیشت وہ صرف بہتر نہیں ہوگی بلکہ ترقی یافتہ ہوگی۔ جن ملکوں کے ہم غلام بنتے نظر آ رہے ہیں وہ ملک پاکستان کے غلام بنتے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔